اور ایک روایت ہماری بھی ہے کہ ہم اس رات میں کچھ نہ کچھ لوگوں کو سناتے ہیں، تو اس پر بھی کچھ عمل ہو جائے، اس کے لیے 5-10 منٹ میں کچھ بات کروں گا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ذکر ہوگا اور دعا ہوگی انشاءاللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ صدق الله مولانا العلي العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وصدق رسوله النبي الأمي الكريم۔ نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہم سب 27ویں شب میں رمضان المبارک کی شب قدر کی نسبت سے جڑے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا، اور اس میں آخری جو عشرہ ہے یہ وہ عشرہ ہے جس میں قرآن کریم اترا کسی رات میں۔ روایتوں میں آخری تا قراتیں بتلائی گئی ہیں، اور بعض روایتوں سے معلوم پڑتا ہے کہ آخری تا قراتوں میں بھی زیادہ قوی امید ہے 27ویں شب میں شب قدر ہونے کا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قسم کھا کر کہتے ہیں کہ 27ویں شب ہے علامتوں کو دیکھ کر، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ فرمایا کہ قرآن کریم کے جو الفاظ ہے سورۃ القدر جو میں نے ابھی پڑھی نا، تو یہ سورت ہی پوری شب قدر کی فضیلت کے بارے میں آئی ہے۔ تو اس کے جو الفاظ ہیں اس میں لیلۃ القدر 3 مرتبہ آیا ہے، اور ہر لیلۃ القدر میں جو الفاظ ہیں وہ 9 ہیں، اور 3 مرتبہ آئے ہیں تو کتنے ہو گئے؟ 27۔ تو اس سے اشارہ ملتا ہے کہ 27ویں شب شب قدر ہے، لیکن یہ یقینی چیز نہیں ہے۔ ہم نے 21 کو عبادت کی، 23 کو عبادت کی، 25 کو عبادت کیا، 27 اور پھر اس کے بعد آئے گی 29۔ تو اس طرح سے یہ 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات تو یقینی ہے، لیکن اس میں گمان ہے آج کی رات میں زیادہ۔ جو رات بھی اخلاص کے ساتھ اور شب قدر کے ثواب کو پانے کے لیے عبادت میں گزاری جائے گی، انشاءاللہ اس کو شب قدر کا ثواب ملے گا۔ سال بھر کی جتنی راتیں ہیں ان راتوں میں سب سے افضل رات عبادت کے لیے اگر کوئی ہے تو وہ شب قدر ہے۔ اس کی فضیلت خود قرآن کریم میں بتلائی گئی ہے کہ یہ جو شب قدر ہے جانتے ہو کہ کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، خیر والی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ذکر کیا بنی اسرائیل کے ایک شخص کا کہ جس کو اللہ نے ایک لمبی زندگی عطا فرمائی، تو اس شخص نے 1000 مہینے تک رات میں عبادت کی اور دن میں جہاد کیا۔ تو صحابہ نے جیسے سنا تو ان کو رشک ہوا۔ ہمارے پاس رشک کہاں ہوتا ہے کہ میری ہی عمر کا ہے یا میرے سے چھوٹا ہے لیکن بلڈنگ بنا لیا، کار لے لی، اور اسی طرح سے خوب پیسہ اور بینک بیلنس اس کے پاس ہو گیا، بڑی نوکری اس کے پاس، تو رشک ہوتا ہے کہ کاش میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا۔ صحابہ کا ایسا نہیں تھا، وہ کسی کو بہت پیسے میں دیکھتے تو بتلاتے، سوچتے ہو کہ اللہ نے حفاظت کی،
اتنا حساب دینا پڑتا نا قیامت کے دن. لیکن اگر کسی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھتے تو ان کو رشک ہوتا کہ کاش کہ یہ حصہ ہم کو بھی ملتا. تو جیسے ہی انہوں نے بنی اسرائیل کے اس عابد کا اور مجاہد کا حال سنا تو ان کے منہ کو پانی آ گیا, کیونکہ وہ حریص تھے آخرت کے. وہ یوں ہی انہوں نے اتنی جلدی پوری دنیا پر غلبہ نہیں پایا, اور ہم لوگ یوں ہی پوری دنیا میں ذلیل نہیں ہو رہے. وجہ ہے اس کے پیچھے وہ جو دنیا میں چھائے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اپنی غیبی مدد اور نصرت جو شامل حال رکھی, اور وہ جو پوری دنیا کے لیے نمونہ بنے, اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کو دنیا کی نہیں آخرت کی پڑی تھی. اور ہم لوگ جو ذلیل ہو رہے ہیں نا, تو ہمارا حال اس وجہ سے برا ہے کیونکہ ہم کو آخرت کی کچھ نہیں پڑی, ہم کو دنیا کی پڑی. صحابہ نے ایک دم رشک کیا اور ان کی زبانوں سے جملے نکلے, کاش ہماری بھی اتنی لمبی عمر ہوتی, کیونکہ 1000 مہینے 84 سال کے برابر کے ہوتے ہیں, تو 60-70 میں تو آدمی آؤٹ ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ کاش ہماری بھی اتنی لمبی عمر ہوتی تو ہم بھی ایسی عبادت کر پاتے. تو اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو مقام دیا, اور پھر صحابہ کو اور پوری امت کو, قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو بتایا گیا تمہاری عمر لمبی نہ ہوئی تو کیا ہوا. قرآن میں اللہ نے بتلایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ ایک رات کی عبادت 1 مہینے کی, وہ 1000 مہینے جو بنی اسرائیل نے عبادت کی رات اور دن, اس سے زیادہ تم کو ثواب اس میں مل جائے. تو کتنی عظیم الشان رات. اس رات میں فرشتے اور روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آسمان سے زمین پر آتے ہیں, اور پوری رات ہمارا اپنا ایمان ہے. قرآن کریم نے بتلایا, احادیث میں بتلائی گئی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی. ہمیں یہ فرشتے نظر نہیں آ رہے ہیں, لیکن اگر آج شب قدر ہے تو پھر آج وہ گشت کر رہے ہیں, اور جو بھی کوئی بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے عبادت میں لگا ہوا ہے وہ اس سے مصافحہ کر رہے ہیں. بعد حدیثوں میں بتلایا گیا کہ فرشتے جن سے مصافحہ کرتے ہیں تو اس کی علامت کیا ہے, تو اس کی علامت یہ ہے کہ دل نرم ہو جاتا ہے, اور پھر آدمی ایک دم رقت والا, نرمی والا بن جاتا ہے, اس کو اس کا اثر محسوس ہوتا ہے. پوری رات وہ فرشتے یہ گشت کرتے ہیں, مصافحہ کرتے ہیں, اور جہاں کہیں کوئی مومن مسلمان دعا میں مشغول ہوتا ہے تو اس کی دعا میں بیٹھ جاتا ہے, آمین آمین کہتے ہیں. اور پھر اپنی طرف سے بھی وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں مومنوں کے لیے اس رات میں. پھر ایک فضیلت اس رات کی یہ ہے کہ جیسے ہی غروب آفتاب ہوتا ہے, اس وقت سے لے کر سحری کا وقت ختم ہونے تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کو میں معاف کر دوں, ہے کوئی پریشان حال کہ وہ اپنی پریشانی میرے پاس رکھے, میں اس کی پریشانی دور کر دوں, ہے کوئی روزی کا مارا, روزی کا پریشان کہ وہ مجھ سے روزی مانگے, میں دینے والا ہوں روزی. تو یہ پوری رات اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے, اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اس رات کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کے خزانے سے دیتے ہیں. خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ جن کی زندگی گناہوں میں گزری, لیکن اس رات کو انہوں نے غنیمت سمجھا اور اللہ کے سامنے معافی مانگی. اللہ نے تو بلائے اس کو معاف کرنے کے لیے, تو اللہ بھی معاف کر دیتے. جب صبح ہوتی ہے اور فرشتے سب کے سب جمع ہو کے اوپر جاتے ہیں تو فرشتے حضرت جبرائیل سے پوچھتے ہیں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے نبی کا ایک نام احمد ہے, تو کہتے ہیں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ ان کے رب نے کیا کیا ہے معاملہ. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حال پہ توجہ فرمائی, اور پھر سارے جتنے ایمان والے ہیں ان سب کی اللہ نے مغفرت کر دی. لیکن 4 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اللہ نے مغفرت نہیں کی. 4 لوگ ایسے ہیں کہ ان کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی. کون لوگ ہیں وہ؟ پہلا ہے شراب پینے والا اور نشہ کرنے والا. جو آدمی ایسا ہو یا جو عورت ایسی ہو کہ جو شراب پیتی ہو یا الگ الگ جو نشے آج عام ہے وہ نشے استعمال کرتے ہو, تو ان کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی. دوسرے کون؟ دوسرے وہ
جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جن کو دنیا میں آنے کا ذریعہ بنایا اور جن کی رضامندی میں اللہ نے اپنی رضامندی رکھی اور جن کی ناراضگی میں اپنی ناراضگی رکھی اور جن کو خوش کرنے میں اللہ نے جنت کی بشارت سنائی اور جن کو ناراض کرنے میں جہنم کی دھمکی دی اور جن ماں باپ کی طرف محبت سے ان کی اطاعت کرتے ہوئے ایک نظر ڈالنے کو حج مقبول کا ثواب بتلایا. صحابہ نے پوچھا یہ اللہ کے رسول اگر کوئی آدمی دن میں سے 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہوئے محبت سے ان کو دیکھے تو کیا اس کو ہر نظر پہ یہی ثواب ملے گا حج مقبول کا؟ کیونکہ ہم لاکھوں روپے خرچ کریں اور پھر حج کر کے آئے تو پتہ نہیں قبول بھی ہوا ہوگا کہ نہیں ہوا ہوگا، لیکن گھر بیٹھے ماں باپ کو دیکھنے کے بعد یہ ثواب مل جائے گا. تو حضور نے فرمایا کہ ہاں، جتنی بار بھی کوئی اپنے ابا کو امی کو پیار سے محبت سے دیکھے گا اور مسکرا کے دیکھے گا تو اتنی ہی بار اس کو حج مقبول اور مبرور کا ثواب ملے گا. جن کی فضیلت ایسی بتلائی گئی ہے اور جن کا مقام ایسا بتلایا گیا کہ ماں اس کے قدموں کے نیچے جنت اور باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ. صرف فضائل ہی نہیں سنائے اللہ کے رسول، وعیدیں بھی سنائی کہ جو اپنے ماں باپ کا دل دکھائے، ان کو ناراض کرے، ان کی اطاعت اور فرما برداری نہ کرے، نافرمانی کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں تو سزا دیں گے ہی دیں گے، لیکن چند گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا سے شروع ہو جاتی. اس میں سے ایک ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے. اسی وجہ سے کہتے ہیں نا کہ جس کے ماں باپ یہ دونوں میں سے کوئی ایک اپنے بچوں سے ناراض ہو تو انہوں نے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ میرے ماں باپ کا دل پھیر دے اور مجھے دنیا اور آخرت میں برباد ہونے سے بچا لیجیے. ماں باپ انہوں نے جو بھی کچھ بچپن میں اس بچے کے ساتھ کیا اس کا بدل بچے نہیں دے سکتے. ماں باپ کا احسان کوئی نہیں اتار سکتا، کیونکہ احسان اترتا کب؟ جبکہ احسان کے بدلے میں احسان ہو. اب ماں نے جو پیدا کیا بچے کو اور پیدائش کے وقت اس کو جو تکلیف ہوئی، کوئی بچہ یا بچی اپنے ماں باپ کی خاطر اس تکلیف سے گزر سکتا ہے؟ باپ نے محنت کر کے اور بچے کی محبت اور شفقت میں جو راتیں کاٹی ہے اور اس کے بیمار ہونے پر جو وہ بے چین اور پریشان رہا ہے، اس کا کوئی بدل بچے دے سکتے ہیں؟ کوئی بھی اولاد کتنا بھی دنیا جہان کا کام کر لے اپنے والدین کے لیے، وہ اپنے ماں باپ کا احسان نہیں اتار سکتا. صرف یہ ایک احسان ماں باپ کا کہ پیدا کرنے کے بعد بچپن میں ان کی نگہداشت کرنا، ان کی ضروریات پوری کرنا اور ان کے اوپر محبت نچھاور کرنا، یہ ایسا ہے کہ اس کا بدل کوئی بھی اولاد نہیں دے سکتی. آج تو عجیب صورت ہے. آج اولاد ایسی ہو گئی ہے کہ ان کو اپنی چاہت، اپنی ضرورت، اپنے کام، اپنا عزت، اپنی ایگو، یہ چیزیں اتنی عزیز ہو گئی ہے کہ ماں باپ کو برداشت کرنے کو تیار ہی نہیں. ماں ہے، باپ ہے. علماء نے لکھا کہ وہ اگر ظالم ہو اور بچوں پر مسلسل ظلم کر رہے ہو تو بھی پوری عمر بچے کو اف کرنے کی اجازت نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود بتلایا کہ دونوں میں سے ایک یا دونوں اگر بڑھاپے کی حالت میں پہنچے فقل لہما اف، تو ان کو اف بھی مت کرو. یعنی ہوں اردو میں جو کہیں گے ہم ہوں کرنا بھی حرام ہے. آج کتنا دل دکھا رہے ہیں ہم اپنے ماں باپ کا. ان کو راضی کرنے کی، ان کو خوش کرنے کی کیا کوشش ہو رہی ہے؟ جتنا ہم اپنے دوستوں کے لیے وقت نکالتے ہیں، جتنا ہم اپنی بیویوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جتنا اس کے لیے برداشت کرتے ہیں، اتنا کیا ہم اپنے ماں باپ کے لیے برداشت کرتے ہیں؟ قیامت کی علامتوں میں سے ہی حضور نے فرمایا کہ بر صدیقہ وجفا اباہ، ایک وقت آئے گا کہ نوجوان بچے اپنے دوستوں سے تو وفاداری دکھائیں گے اور باپوں کے ساتھ بے وفائی کریں گے. حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا
کہ اطاع الرجل امرأتہ، آدمی اپنی عورت کی اطاعت کرے گا، اور وعق امہ، اور اپنے ماں کی نافرمانی کرے گا، اس کا دل دکھائے گا. آپ اندازہ کرو، وقت نہیں ہے ورنہ سناتے آپ کو، اور سنا بھی ہوگا شاید آپ نے، کہ صحابی رسول ہے اور حضور کے ساتھ انہوں نے جہاد کیے، عبادتیں کی حضور کے پیچھے کھڑے رہ کر، اور پھر جب ان کا وقت اخیر ہے تو زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے. بیوی کو فکر ہوئی کہ میرا شوہر اللہ کے رسول کا صحابی ہے اور اتنا کچھ عبادت گزار ہے اور اتنا کچھ دین کی محنتیں کر چکا ہے، اور مرتے وقت میں کلمہ زبان پر نہ آئے تو کیسی موت. تو جلدی سے حضور کے پاس پیغام بھیجا، سرکار تشریف لائیں، اور پھر ان کو کلمے کی تلقین کی کہ پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو ان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا. سرکار سمجھ گئے. آپ نے فرمایا کہ کیا ان کی ماں کے ساتھ اچھا سلوک تھا؟ تو بتایا گیا کہ ویسے تو تھے بہت اچھے، لیکن جب بیوی کا اور ماں کا معاملہ آ جاتا تو بیوی کی طرف جھکاؤ ہو جاتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی والدہ کو بلاؤ. بلایا گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارا بچہ اب آخری سانسیں گن رہا ہے، معاف کر دو اس کو. دل بہت بھوکا تھا. اللہ کے رسول کے سامنے جھوٹی بات بھی نہیں کہہ سکتے تھے، منہ چوپڑی بات. جو دل میں تھا وہ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول میرا بہت دل دکھا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم نہیں معاف کرتے تو پھر یہ مر کر بھی تو جہنم میں جلنے والا ہے. اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جاؤ لکڑیاں جمع کرو، موت کا کیوں انتظار کرے، بھی آگ میں ڈال دیتے. دیکھا لکڑیاں جمع ہو رہی ہے تو ماں کی ممتا جاگی، اور پھر دل سے نکلا جملہ کہ اللہ کے رسول آپ گواہ رہو میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا. یہ جملہ نکلنا تھا کہ وہ صحابی رسول کی زبان سے کلمہ جاری ہوا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور اس طرح سے ان کا انتقال. کئی واقعات ہیں کہ بھئی ماں اور باپ اگر کسی بات کا حکم کرے تو اس سے سرتابی جائز نہیں ہے. ہاں اگر ایسی بات کا وہ حکم کرے کہ جس میں اللہ کی نافرمانی لازم آتی ہو، آپ کی بیوی بہت اچھی ہے، اخلاق والی ہے، آپ کی فکر کرنے والی ہے، آپ کے بچوں کی اچھی تربیت کرنے والی ہے، آپ کو کوئی اس سے شکایت نہیں ہے، ماں کہے باپ کہے کہ اس کو ستاؤ، اس کو مارو، اس کو طلاق دو، تو تب جائز نہیں ان کی اطاعت. لیکن اطاعت جائز نہیں ہے، بد اخلاقی تب بھی جائز نہیں ہے. اسی طرح سے وہ اور کچھ گناہ میں پڑنے کی دعوت دے یا کہے کہ ایسا ویسا کرو. جیسے ایک صاحب نے بھی پیچھے پوچھا کہ ہمارے امی کہہ رہے ہیں کہ تیری شادی نہیں ہوئی، رشتہ دیکھنے کے لیے لوگ آئیں گے تو تیری داڑھی دیکھیں گے تو ان کو اچھا نہیں لگے گا تو کچھ دنوں کے لیے داڑھی نکال دے. ماں باپ بھی تو ایسے ہو گئے. جو بھی کچھ آج ماں باپ بوڑھے ہونے کے بعد اپنے بچوں کو کھوجتے ہیں اور اپنے بچوں کے سلسلے میں فکر مند رہتے ہیں کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ اولاد نہ ہوتی تو اچھا رہتا، تو وہ ماں باپ ایسے ہے کہ اپنے بچوں کو ایسا بنانے میں ان کا ہی بہت بڑا ہاتھ ہے. اگر وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے، اللہ سے مانگنے والے اور بال بچوں کے صحیح طریقے سے حقوق کرنے والے، انصاف کرنے والے ہوتے تو ان کی اولاد ان کے ایسا دل نہیں دکھاتی. تالی ایک ہاتھ سے تو نہیں بچتی، دونوں ہاتھ سے بچتی. لیکن ماں باپ تو ماں باپ ہے، ان سے ہوئی ہے غلطیاں تو بچوں کو حق نہیں ہے کہ اب اس کا بدلہ دے اور ان کے ساتھ میں ظلم اور زیادتی والا معاملہ کرے. ماں باپ کی جو نافرمان ہوتے ہیں ان کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی. کتنی بڑی خیر سے محروم ہو جاتے ہیں. نشہ کرنے والے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے، جو لوگ ماں باپ کو ستاتے ہیں، یہ ایسا زہریلا سلسلہ ہے کہ بعد میں نسلاً بعد نسل یہ چلتے ہی رہتا ہے. مشاہدہ ہے کہ اگر کسی نے اپنے باپ کو یا ماں کو ستایا تھا اس کی اولاد بھی اس کو ستاتی. اور کتنے ایسے ہم نے اپنی آنکھوں سے مختصر سی عمر میں دیکھا کہ صرف ماں اور باپ کی دعا لگ گئی
تو اللہ نے فقیر سے امیر بنا دیا. اور کتنے ایسے دیکھیں کہ جو امیر تھے تو فقیر ہو گئے. آپ آزما کے دیکھو کہ اپنے ماں اور باپ کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پر صبر کرو. دل دکھے گا, تنہائی میں جا کے رو لو, لیکن زبان سے اف مت کرو. سب کو لگے کہ یار یہ اس کے ساتھ بھید بھاؤ کرتے ہیں, اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں, اس کو ستاتے ہیں, اور اس کے جذبات کو سمجھتے نہیں. سب کو لگے, اور دل کی بات اپنے دل میں رکھے, اور پھر بھی اپنے دل میں ان کے محبت جگا کے دیکھے. ان کے جانے کے بعد اللہ نے ان کو یا ان کے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اچھی زندگی نہیں عطا فرمائی تو میں بیان کرنا چھوڑ دوں گا. یہ گارنٹی والا خیر کا دروازہ ہے, گارنٹی والا. تعویذ لاؤ آپ, نیمبو اتاریے آپ, وظیفے پڑھیے, تلاوتیں کیجیے, تو اتنی گارنٹی نہیں لی جا سکتی آپ کے حالات کے بدلنے کی جتنی گارنٹی کے صرف ماں اور باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر لی جا سکتی. بہت اچھے لوگوں کو دیکھا کہ وہ جب ماں اور باپ کے سلسلے میں غلط رویہ استعمال کرتے ہیں تو پھر دھیرے دھیرے ان کی الٹی گنتی شروع ہو جاتی. اللہ کے لیے اپنے ماں باپ کو خوش رکھو, ان کو راضی رکھو. وہ ہماری جنت ہے, وہ ہماری جنت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں ہماری جنت رکھی ہے. ان کو خوش رکھو. ان کی ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے, شفقتوں کی ضرورت ہے. اگر ان سے نہ مل رہی ہو تو اللہ سے مانگو کہ اللہ آپ دلا دیجیے, یا آپ ان کی بھرپائی کر دیجیے. ہم آپ کے دیے ہوئے ڈائریکشن اور ہدایت میں ہی چلیں گے, ان کا دل نہیں دکھائیں گے. وہ چاہے ظالم بنے, ہم کبھی ظالم نہیں بنیں گے. اس کا اپنے طور پر کوشش کرو. تیسرے, جن کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی وہ رشتے ناطے توڑنے والا. یہ رشتے ناطے توڑنے والی اپنے بہو سے, اپنے ساس سے, یا اپنے بہنوں سے, یا اپنے بھائیوں سے, یا اپنے بیویوں سے, یا اپنے ماموں, نانا, خالہ, خالو سے, کوئی مرد اور عورت جو رشتے خراب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں بنتی نہیں ہے, تو ان کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی. رشتہ قطع کرنے والوں کی مغفرت نہیں ہوتی. حدیث میں تو فرمایا گیا لا يدخل الجنت قاطع, کہ جنت میں وہ شخص داخل ہو ہی نہیں سکتا جو قطع رحمی کرتا ہے, رشتے ناطے توڑتا ہے. اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول, میرے فلان رشتے دار میرے ساتھ اچھا رہتے تو میں بھی ان سے زیادہ اچھا ان کے ساتھ رہتا ہوں, اور وہ میرے ساتھ اچھا نہیں رہتا تو میں برا بھی نہیں کرتا لیکن دور دور رہتا ہوں. تو حضور نے فرمایا یہ تو برابری ہو گئی, جیسے کو تیسا. رشتے ناطے نبھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان سے مسلسل تکلیفیں دی جا رہی ہو اور ان کی طرف سے آپ کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہو, تب بھی آپ سلام, دعا, محبت والے جملے اور خوش اخلاقی سے پیش آئے. ان کے دکھ سکھ میں کھڑے ہوئے. لوگ اتنے بخیل ہو گئے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کو, اپنے متعلقین کو, اپنے خاندان والوں کو, چاہے بیوی کی طرف کے ہو, چاہے ماں باپ کی طرف کے ہو, چاہے ماں کی طرف کے ہو, چاہے باپ کی طرف کے ہو, ان کو مصیبتوں میں دیکھتے ہیں لیکن ان کے دکھ سکھ میں جا کے کھڑے نہیں رہ سکتے. ان کے لیے کچھ خرچ نہیں کرتے, ان کے اوپر صدقہ خیرات تک نہیں کرتے. ارے زکات لے لیجئے, عام صدقات میں بھی ان کا حصہ ہے کہ زکات آپ کی ادا ہو چکی ہوگی, اور اس کے بعد آپ کو اپنا قریبی رشتہ دار اگر محتاج اور ضرورت مند دکھ رہا ہے تو آپ اگر دوسری جگہ پوری دنیا لٹا دیں, رات دن سجدے میں پڑے رہے, تو اس کے مقابلے میں اس آپ کے رشتہ دار غریب فقیر کی اپنے نفلی صدقے کے ذریعے مدد کرنے کا ثواب زیادہ ہے. لیکن اس طرف توجہ, زکات میں لوگ بخیلی کرتے ہیں. زکات کی رقم ہوتی ہے تو زکات کی رقم بھی اپنے رشتہ داروں کو نہیں پہنچاتی. وہاں پہ بھی دل تنگ ہوتا ہے کہ نہیں وہ اچھے نہیں ہمارے ساتھ, انہوں نے ایسا کرے تھے ہمارے ساتھ, انہوں نے ایسا کرے تھے ہمارے ساتھ. چوتھے, جن کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی, کینہ رکھنے والے. کسی بھی ایمان والے کے تعلق سے دل میں میل اور کینہ, جس کے دل میں کینہ ہوگا وہ سینہ کبھی کسی خیر کے لیے نہیں کھلے گا.
ایسا آدمی عبادت گزار ہو، صدقہ خیرات کرنے والا ہو، حج کرنے والا ہو، روزے رکھنے والا ہو، سارے خیر کے کام کرتا ہو، لیکن دل میں مسلمانوں کے تعلق سے کینہ رکھتا ہے. کینہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ صاحب اس کی اچھائی دیکھی نہ جائے، دل دکھے اس کو دیکھ کر، اور وہ پریشانی میں دکھے تو دل خوش ہو. کیا ہے نا ابو پہاڑ کے نیچے ہوتا ہے نا ایسی، تو دوسروں کی تکلیف کو دیکھ کے خوش ہونا اور ان کی اچھائی دیکھ کے دل میں جلنا، اس کو کینہ کہتے ہیں. اور کینہ پرور ایسا شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ شب برات میں ان کی مغفرت کرتا ہے اور نہ ہی شب قدر میں ان کی مغفرت ہوتی. یہ چکنے گھڑے ہوتے ہیں. چکنے گھڑے ہماری ایک کہاوت ہے. ایسا آدمی جس کو کچھ نہیں ملتا اس کو بولتے ہیں کہ یہ چکنا گھڑا ہے، کچھ بھی کرو یہ تو ویسی رہنے والا ہے، سوکھا کے سوکھا. تو کتنی ہی جمعہ مل جائے، حج مل جائے، عمرہ مل جائے اور دنیا کی دولت لٹانے کا موقع مل جائے اور اس کے بعد روزے مل جائے، راتیں مل جائے، شب قدر شب برات جیسی راتیں مل جائے، تو بھی ویسی کورا کے کورا جو رہتا، کوئی گناہ معاف نہیں ہوتے اس سے. یہ چار جو لوگ ہیں ان میں ایک بات کامن ہے. کون سی؟ اکڑ. کون سی؟ اکڑ، کبر. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ خراب اگر کوئی چیز لگتی ہے تو ان کا تکبر ہے. کیا لگتی خراب؟ تکبر. اور جو متکبر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی چیزوں میں ڈال دیتے ہیں کہ پھر اللہ کے پاس سے رحمت اور مغفرت کا وہ مستحق نہیں رہتا. کیونکہ متکبر کو اللہ کو ذلیل کرنا ہے آخرت میں. تکبر صرف اللہ کی صفت ہے. بڑے کون ہیں؟ صرف، اور باقی سب اس کے بندے. ایک بہت بڑے عالم صاحب ہیں اور ایک بہت بڑے جاہل صاحب بھی ہے. تو اب یہ جو جاہل صاحب ہے، عالم صاحب، ان کو بنایا کس نے؟ اللہ نے. اللہ کی نظر میں تو دونوں مخلوق ہیں. نہ عالم صاحب کو اترانے کی اور اکڑ کی اجازت ہے، نہ جاہل صاحب کو اترانے کی اور اکڑنے کی اجازت ہے. ایک امیر صاحب، ایک فقیر صاحب ہے. دونوں کو بنایا کس نے؟ وہ اللہ کے مخلوق ہے. نہ ان کو اترانے کی اجازت، نہ ان کو اترانے کی اجازت. اللہ کی نظر میں تو سب برابر. سب سے پہلا گناہ اگر اللہ کی مخلوق میں ہوا ہے تو وہ شیطان نے کیا ہے، اور اس کا سب سے بڑا گناہ تھا تکبر. وہ حضرت آدم علیہ السلام سے اپنے آپ کو افضل سمجھتا تھا، اور افضل سمجھنا اپنے آپ کے لیے ایک الگ اسٹیٹس بنا کے رکھنا کہ میں اس چیز کا حقدار ہوں. اب اگر یہ نہیں مل رہا، دوسرے کو مل رہا، تو پھر اب دل میں کینہ آئے گا، حسد آئے گا، غیبت کرے گا، چغلی کرے گا، اور یہ ساری دوسری بیماریاں شروع ہو جائے گی. تو اصل ہے بگاڑ کا ذریعہ تکبر. دنیا میں جتنے کافر ہیں جن کے پاس اسلام کی دعوت پہنچی اور انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، تو اصل بیماری ان کی ہے تکبر. کیا ہے؟ تکبر. اسی طرح سے جتنے لوگ نماز روزے سے دور ہیں، اس کی اصل وجہ آپ کو دکھے گی تو تکبر، ان کی اکڑ. جیسے اب ٹخنوں سے نیچے ازار رکھنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ازار ٹخنوں سے نیچے ہو وہ جہنم میں جائے گا. پینٹ، شلوار، لنگی ٹخنوں سے نیچے ہوگی تو جہنم میں جائے گا. علماء نے لکھے تکبر کے ساتھ اگر کرے تو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان ہو کر یہ حدیث معلوم ہونے کے باوجود اس کے پینٹ ٹخنوں سے نیچے کیوں رہتی؟ کیا وجہ ہے؟ جب حدیث معلوم ہو گئی، حضور کی سنت معلوم ہو گئی کہ نصف پنڈلی تک ہوتی تھی آپ کی ازار، تو یہ کیوں نہیں کرتا ہو؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس کے اندر اکڑ ہے. یہ تکبر نہیں ہے تو پھر کون سی چیز نے روک دیا اس کو حضور کے اس ارشاد پر عمل کرنے سے اور حضور کی سنت کو اپنانے سے؟ جتنے لوگ سنتوں سے دور جاتے ہیں تو ان میں ایک طرح کی اکڑ ہوتی ہے، کیونکہ ان کو سنت طریقے ہلکے معلوم ہوتے اور ان کا اپنا اسٹیٹس کچھ الگ معلوم ہوتا ہے. تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ میچ نہیں کھاتا اپنے سے یہ چیز، تو وہ دور دور رہتے. دینی مجلسوں سے، بیانات سے، ذکر سے اور علماء سے دور. یہاں تک اکڑ آ گئی ہے، اللہ معاف کرے، بہت سارے لوگ مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھتے، گھر پہ نماز پڑھتے. میرے کو بھی حیرت ہوئی جب معلوم ہوئی یہ بات.
اور وجہ کیا؟ اللہ نے پیسہ دے دیا تو ایک اپنی ایک الگ شان سمجھتے ہیں. تو ایسا سمجھتے مسجد میں جائیں گے 4 لوگ ملیں گے تو اپنا تھوڑا سا کچرا ہو جائے گا. بہت سارے لوگ دل میں ایسا برا لگتا ان کو امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے کو. کیوں؟ کیونکہ امام صاحب اچھی فیملی سے بلانگ نہیں کرتے, پیسے والے نہیں ہیں بہت, اور سیدھے سادے رہتے ہیں, کپڑے بھی ان کے سیدھے سادے ہوتے. فرق دیکھنے کا نا. تو آپ اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, نماز تو پڑھ لے رہے ایسے تیسے, لیکن کبھی مسافہ نہیں کریں گے, کبھی ان کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں, کبھی ان کو ہدیہ تحفہ نہیں دیں گے, کبھی ان کی تعلق سے محبت کے جملے لوگوں کے سامنے نہیں بولیں گے, ہمیشہ شکایت. اور دوسرے طرف کا کتنا کیوں نہیں بدماش ہوتا ہے, مولوی صاحب بن کر آئے ہیں اور ان کے مقام کے لوگ ان کو معلوم ہے کہ وہ کون سی توپ ہے, لیکن اب یہاں آئے, ان کا پہراوا اچھا ہے, بیان کا انداز اچھا ہے, وہ اچھا ہے, تو یہاں بالکل مسافہ, ان سے ملاقات, ان کو ساتھ میں دعوت پہ لے جانا, یہ سب ہوگا, اور اپنے امام کے ساتھ نہیں ہوگا. کون سی چیز ہے؟ اکڑ, تکبر. کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اتنے فتنے بھرے ماحول میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ بچیاں مرتد ہو رہی ہے, بچے بھی مرتد ہو رہے ہیں اور ارتداد کی طرف جا رہے ہیں. ضروری ہے کہ بچوں کو منظم انداز میں دین کی تعلیم دینا, لیکن مسجد میں جو مکتب چلتا وہاں نہیں بھیج سکتے اپنے بچوں کو. گھر پہ ٹیوشن پڑھائیں گے, گھر پہ مولانا کو بلائیں گے. کون سی باتیں بھی ایسی جو اللہ کے گھر میں آنے سے آپ کے بچوں کو روکتی؟ کون سی شان ہے آپ کی ایسی؟ اکڑ, تکبر. بیانات ہوتے جمعہ کی, خطبے کے ٹائم پہ جاتے ہیں, شروع سے نہیں آئیں گے. کیوں؟ بھائی ہمارے لیے تھوڑی نہ ہے, ضرورت نہیں سمجھ رہے اس کی. دکانیں ہیں, دکان میں 4-5 لوگ کام کر رہے ہیں, حکم دیا اللہ نے کہ جیسی جمعہ کی اذان ہو جائے پہلی تو اب سارا کاروبار بند کرو. لیکن اب یہاں حساب چل رہا ہے کہ تم یہ مسجد میں چل جاؤ, تم وہ مسجد میں چل جاؤ, تم وہ مسجد میں چل جاؤ, دکان تو ہم بند کریں گے نہیں. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. سورہ جمعہ میں اللہ نے فرمایا کہ جب اذان ہو جائے تو اس وقت میں آپ اللہ کے ذکر یعنی خطبے اور بیان کی طرف چلو اور اپنے کاروبار کو بند کر دو, وذروا البیع. لیکن نہیں بند کر رہے. کیا وجہ بھائی, کیوں نہیں بند کر رہے؟ اکڑ. اس کی ضد ہے بندگی, تکبر کی ضد ہے تواضع, جھکنا, چھوٹا سمجھنا اپنے آپ کو. عبادت جس کو کہیں گے, ہم تو بندگی کے لیے پیدا ہوئے. اللہ نے سارے انسانوں کو جو بنایا اپنی بندگی کی اور عبادت کے لیے پیدا کیا. اس وجہ سے اس کا جب اپوزٹ آئے گا تو اللہ کو وہ بہت زیادہ برا لگے گا کہ ایک آدمی بندگی کرنے کے بجائے تکبر کر رہا ہے. اس کا کام تھا اللہ کے سامنے جھک جاتا, اس کا کام تھا کہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاتا, اس کا کام تھا کہ اللہ نے خوش رکھا تو شکر, اور اللہ نے حالات پہ ڈالا تو صبر. اور کسی وقت اس کی جرات اور ہمت نہیں کہ کچھ شکوہ شکایت کرے اللہ سے, کیونکہ اللہ کے سامنے اوقات ہی کیا ہے ہماری. ہم تو چھوٹے ہیں, ہم اللہ کے بندے ہیں, اللہ کی مرضی جیسا رکھے ہم. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے, اللہ کی جو مرضی میں ویسا رہوں. بندگی کے ساتھ اگر رہیں گے نا لوگ تو پھر یہ سارے گناہ ختم ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ آج ہماری اکڑ نے ہم کو, ہمارے بچوں کو اور ہماری نسلوں کے مستقبل کو کہیں کا نہیں چھوڑا. اگر دل میں بندگی ہے تو جب اسکول بھیجیں گے بچوں کو اور بچیوں کو, اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں گے اللہ کے سامنے, بندگی رہے گی. پھر ضروری ہے نا اسکول کی تعلیم, اسکول کی تعلیم ضروری ہے نا. اب اسکول جا رہا ہے بچہ, اسکول جا رہی ہے بچی, شریعت کا حکم ہے کہ نگرانی رکھو, ساتھ میں چھوڑ کر آؤ, لے کر آؤ, اس کو ڈریس کوڈ ایسا رکھو کہ وہ سطر والا ہو, چھپانے والا ہو, بچی کے لیے خاص طور سے. ایسے اسکول اور کالج میں مت ڈالو جہاں پر ان کا دین, ایمان, آبرو خراب ہو. ایسا اسکول اور کالج ڈھونڈو جہاں پر ان کی عزت اور آبرو محفوظ رہے. اور ایسے اسکول اور کالج نہیں ہے تو مل کے فکر کرو, بناؤ. یہ اللہ کا حکم ہے. اب یہ جو شریعت کا اور دین کا حکم ہے اس پر عمل نہیں کرتے. بھائی بچی کے ساتھ جانا آنا نہیں ہے,
لاپرواہی کی سستی ہے. کیوں؟ کیونکہ اکڑ تکبر بندگی والی شان نہیں. اسی طرح سے یہ اسکول ہے وہاں ایمان دین خراب ہو رہا ہے, اخلاق خراب ہو رہے بچوں کے. دوسرا اسکول ہے وہاں نہیں ہو رہے لیکن وہاں کے تعلیمی معیار کم دکھ رہے. اب کون سی چیزیں یہاں نہیں آنے سے روکنے والی, یہاں آنے سے روکنے والی تکبر ہی ہے نا بھائی. میں تکبر کو کھول کے بتا رہا ہوں. تو یہ ساری چیزوں میں ہماری اکڑ اور ہماری بندگی سے بھاگنا, بغاوت اللہ کے سامنے, کس کو ایسا کہیے بغاوت. تو اس بغاوت نے ہماری قوم کا بیڑا غرق کر دیا. اگر ہم اللہ کے بندے بن کے رہے, جھوٹ کے رہے اللہ کے سامنے, اللہ آپ نے ایسا بولے تو ایسا, جاہل رہنا نکال دیتا میں اسکول سے, میری کیا حیثیت ہے آپ کے سامنے. روزی کون دینے والا ہے, مستقبل کون بنانے والے, اللہ ہی تو بنانے والے. کہیں پر بھی بندہ بندگی کے سلسلے میں بندہ بن کے رہے تو کسی بھی جگہ جا کر وہ جو ہے شیطان سے اور نفس سے اور اسی طرح سے باطل طاقتوں سے سمجھوتا نہیں کرے گا. وہ سمجھتا ہے کہ میں بھی چھوٹا, یہ بھی چھوٹے, سب بڑا تو اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑے. تو اللہ کو سب سے بڑا سمجھنا اور اپنے کو اللہ کے سامنے سب سے چھوٹا سمجھنا, یہ بندگی ہے. اور اللہ کو بڑا بول رہے ہیں لیکن اپنا بھی بڑا پن نہیں جاتا, اس کو تکبر بولتے ہیں. اور یہ تکبر قرآن کریم میں جگہ جگہ مشرکوں کے بارے میں کہا کہ ان کے تکبر نے ان کو لے ڈوبا, یہودیوں کے بارے میں کہا کہ تکبر نے, شیطان کے بارے میں تکبر نے. اسی طرح سے جتنے گناہ دکھیں گے اس میں تکبر دکھے گا. اور یہ جو 4 گنہگار ہیں جن کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی, اس میں بھی یہ تکبر والی چیزیں زیادہ پائی جاتی ہے. جیسے نشے والا ایک آدمی ہے, وہ شراب کب پیتا ہے؟ جب بہت زیادہ کنٹرول سے باہر ہو گیا, مستی میں رہا تب, برابر. اور کب؟ جب بہت زیادہ غم میں تکلیف میں آ گیا تب, ڈپریشن میں آ گیا تب. اب نشے کا عادی ایسے وقت میں آدمی بنتا ہے. اب بہت زیادہ مستی میں آ گیا تو تکبر تو یہاں دکھتا ہی ہے. اور جہاں مستی میں نہیں آیا ہوں, حالات آ گئے, مصیبت آ گئی, بیوی ستا رہی, ماں باپ ستا رہے, کچھ یہ چڑچڑ کر رہا, وہ چڑچڑ کر رہا, تو اس سے بھنڈ ہو گیا اور پھر دوستانے میں لگ گیا پینے. تو کیوں لگا بھائی؟ اگر بندگی ہوتی تو اس وقت میں اس کے دل دماغ میں یہ رہتا ہے کہ اللہ نے میری آزمائش رکھی ہے, اللہ نے میری آزمائش رکھی ہے, اس پر مجھے راضی رہنا چاہیے. وہ اتنا زیادہ اس کو دماغ پہ حاوی نہیں کرتا وہ تکلیفوں کو, تو پھر اب اتنا حاوی نہیں کرتا تو سکون میں رہتا تو یہ لعنت والی چیز کی طرف بالکل نہیں جاتا. کوئی بھی ٹینشن آتا ہے نا, جیسے اب ماں باپ کی نافرمانی پر کون سی چیز ڈالتی ہے آدمی کو؟ ٹینشن. اب ٹینشن کیوں آتا ہے آدمی کو؟ جب وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا, اس کے خلاف ہوگا تو پھر ٹینشن آتا. برابر ہے کہ نہیں؟ اسی طرح سے رشتہ داروں سے جو انبن چل رہی, کیوں ٹینشن آیا آپ کو؟ کیونکہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے اور پھر ادھر سے ویسا رسپانس نہیں مل رہا. اب داماد کو سسرا بہت زہر دکھ رہا. کیوں دکھ رہا ہے؟ گئے تو اتنی میزبانی نہیں کرتا, پوچھتا نہیں, بٹھاتا نہیں, ویسا یہی ہوتا ہے نا. اسی طرح سے سانس اچھی کیوں نہیں لگ رہی ہے بہو کو؟ کیونکہ وہ اپنا ایک مقام بنا کے بیٹھی, میں تو بہت اچھی ہوں, اور پھر میرے ساتھ ایسا کیوں؟ تو ٹینشن. تو یہ اپنے آپ کے اندر جو تکبر کا کیڑا ہوتا ہے, کبر کا کیڑا ہوتا ہے, یہ سارے فساد کی جڑ ہوتی ہے. یہ چاروں چیزوں میں, رشتے ناتوں میں, کینہ بھی اس کی وجہ سے ہی آتا ہے. تو یہ چاروں میں تکبر کی کیفیت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے آدمی یہ 4 چیزوں میں پڑتا ہے. اور جو اللہ نے یہ رات رکھی ہے تو بندوں کے لیے رکھی ہے, متکبروں کے لیے اور گھمنڈیوں کے لیے تھوڑی رکھی ہے. جو فضیلت اللہ نے رکھی, عبادت کی فضیلت رکھی نا, تکبر کی رکھی کیا؟ میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے, ہم جو ہے بہترین قرات میں اور اچھے سے اچھا وضو بنا کر آئے ہوں, پاکی بھی بہت اچھی کی ہوئی ہے, اور یہاں آ کر کھڑے ہو گئے, لمبا قیام, لمبا رکوع, لمبا سجدہ, نماز یمن, لیکن دل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے. کیا سمجھ رہے؟ یہ عبادت ہے؟ بولو, یہ عبادت نہیں ہے, یہ نافرمانی اللہ کی, بغاوت ہے. تو یہ رات اپنی اکڑ کو چھوڑنے کی رات ہے.
اپنی اکڑ کو چھوڑنے کی رات. دنیا میں جتنے لوگ آئے ہیں سب کو کچھ نہ کچھ تکلیف کہیں سے نہ کہیں سے ضرور پہنچنی, اور سب کو راحت کا سامان بھی کہیں سے نہ کہیں سے ہونا ہے. ہم اپنی کوئی حیثیت نہ رکھیں, اور کوئی تکلیف سامنے والے کی طرف سے ہو, بیوی کی طرف سے, شوہر کی طرف سے, ماں باپ کی طرف سے, بھائیوں کی طرف سے, نانا ماموں کی طرف سے, کسی بھی طرف سے, تو گناہ کے راستے پر جانے کی وجہ رہتی ٹینشن لینا. کیا لینا؟ اور ٹینشن کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ ذہن کو جھٹک دو. کیا کرو؟ ذہن کو جھٹکو اور اپنے دل میں جو بڑا پن ہے اس کو ختم کرو. اس کے علاوہ ٹینشن کی کوئی دوا نہیں ہے. ایک بادشاہ تھا, وہ بیمار ہو گیا, بلایا گیا حکیم صاحب کو, شاہی حکیم آئے, انہوں نے نبض دیکھی اور کہا کہ بادشاہ سلامت, آپ بار بار بستر پکڑ رہے ہیں, اصل میں آپ کو بیماری کچھ نہیں ہے, مسئلہ آپ کا یہ ہے کہ آپ ٹینشن بہت لیتے, تو ٹینشن مت لو, صحت مند رہو گے. تو بادشاہ نے کہا کہ اب ٹینشن تو مجھ کو آتا ہی ہے, تو ٹینشن کی دوا دیجیے. تو بادشاہ نے جیسے اسے کہا ٹینشن کی دوا دیجیے, حکیم صاحب نے کہا کہ میرے نالج کے حساب سے اب تک کوئی ٹینشن کی دوا بنی نہیں ہے. بادشاہ پہلے زمانے کے ویسے ہی بادشاہ ہوتے تھے. تلوار منگوائی اس نے اور پھر وہ حکیم صاحب کی گردن پہ رکھی, کہا کہ یا تو دوا لاؤ یا پھر راستے کو لگو. تب حکیم بہت حکیم تھا, دانا تھا, سمجھدار تھا. اس نے کہا بادشاہ سلامت ایسا کیجیے, ایک حل ہے, آپ کی گردن سے میری تلوار ہٹا دیجیے, میں حل بتاتا ہوں آپ کو. حل یہ ہے کہ آپ کی سلطنت میں ایک ایسا بندہ ڈھونڈیے جس کو کوئی ٹینشن ہی نہ ہو, اور پھر اس کا جو ڈریس ہو وہ ڈریس تم پہن لو, تمہارے بھی سارے ٹینشن دور ہو جائیں گے. بادشاہ نے بہت اچھی بات ہے یہ تو. اب اس نے شاہی فرمان جاری کیا اور لوگ چلے ڈھونڈنے کے لیے. پوری سلطنت میں وہ اس کے پولیس والے, فوجی سب گشت کر رہے. شروعات کرے انہوں نے وزیر اعظم سے, کیونکہ اب وزیر اعظم تو کیسا ہے, ان کا ڈریس, ان کا جو ڈریس ہوتا ہے وہی لاکھوں میں اور کروڑوں میں جاتا ہے. تو دیکھیں انہوں نے کہ سب سے زیادہ ٹھاٹ باٹ میں تو کون ہے؟ وزیر اعظم. تو یہ ٹینشن فری ہوں گے. ان کے پاس گیا, ان سے کہا کہ ایک آدھا ڈریس ہو تو دیجیے نا. تو انہوں نے کہا کہ کیوں؟ تو وہ کہا کہ حکیم صاحب نے بتایا کہ جو ٹینشن فری آدمی ہو اس کا ڈریس پہنا ہو تو ٹینشن ختم ہو جائے گا. اب انہوں نے کہا کہ حکیم صاحب نے بتایا تو سچ میں کچھ تاثیر ہوگی ٹینشن فری ڈریس میں. تو انہوں نے سوچا کہ ٹینشن فری ڈریس میں تاثیر ہوگی تو ٹینشن والے ڈریس میں بھی تاثیر ہوگی. اور بادشاہ سے تو میرے کو محبت ہے, سارے نخرے ان کی وجہ سے تو ہے میرے. اس نے کہا کہ بھائی میرا ڈریس مت لے جاؤ, بہت ٹینشن میں. اگر ان کو پہنا دیں گے ریئیکشن ہو گیا تو معاملہ کہیں سے کہیں بگڑ جائے گا. ایسے سب کو ملتے رہے تو کوئی نہیں بتایا کہ میں ٹینشن میں نہیں ہوں. رات ہو گئی, اب آئے تو محل کے سامنے باغیچہ تھا, اور باغیچے میں اندھیرا تھا, لائٹنگ نہیں تھی. تو وہ ایک دستہ جو تھا تلاش کے لیے گیا ہوا وہ آ رہا تھا, تو راستے میں ایک آدمی لیٹا ہوا تھا. اب وہ چلنے والوں کا پیر لگ گیا وہ لیٹے ہوئے آدمی کو. تو وہ لیٹے ہوئے آدمی نے کہا کہ کون کمبخت ہے جو دنیا کے سب سے زیادہ ٹینشن فری آدمی کو ٹینشن دے کے جا رہے ہیں. تو ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ پوری سلطنت تو چھان ماری کہیں ملا نہیں. تو کہا کہ بھائی کون ہے آپ, دکھ تو رہا تھا نہیں ہوں, کون ہے بھائی آپ؟ تو اس نے کہا کہ میں سنا نہیں, میں ٹینشن فری آدمی ہوں, میرا تعارف ہے کہ میرا نام ٹینشن فری ہے, مائی نیم از ٹینشن فری. تو اب انہوں نے کہا کہ صحیح کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. ابھی وہ خوش ہو گئے. انہوں نے کہا کہ بھائی تجھ کو تو ڈھونڈ رہے تھے ہم پورے ملک میں, ہمارا بادشاہ بیمار ہے, اس کا علاج تیرے پاس ہے. اس نے کہا بتاؤ کیا کر سکتا ہوں میں ان کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ بس چھوٹا سا کام کرنا ہے, تیرا کرتا نکال, تیرا ایک آدھا کپڑا دے دے اور وہ ہم بادشاہ کو پہنا دیتے. اس نے کہا کہ اللہ کے بندو, میں کپڑوں کا بھی ٹینشن نہیں رکھتا. تو دنیا میں جو ایسا ہوگا کہ اس کو نہ کوئی ذمہ داری کا احساس, نہ اس کو کھانے کی فکر, نہ سونے کی فکر, نہ پہننے کی فکر, وہی آدمی ٹینشن فری ہوگا.
اب جو کوئی کسی نہ کسی درجے کی ذمہ داری کسی پر آئے گی تو بتاؤ ٹینشن نہیں آئے گا؟ ذمہ داری آئے گی تو اچھی بری چیزیں سب جھیلنا پڑے گی نا. تو آدمی سوچتا ہے کہ میرے کو کسی نے ٹینشن دینا ہی نہیں. بھائی دنیا تو ہے ہی ایسی، بس تو اپنے آپ کو ایسا بنا لے کہ تیرے کو ٹینشن لگنا ہی نہیں. کوئی دے رہا بھی تو لینا نہیں تو نے. اور اس کا طریقہ صرف کیا ہے؟ دو چیز. ایک تو اپنے اندر کی اکڑ ختم کرو. ہم اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ میں بہت چھوٹا ہے اللہ کے سامنے. جس دن کوئی مسلمان یہ سوچتا ہے کہ میری اوقات ہی نہیں، میں بہت چھوٹا ہوں اللہ کے سامنے، اس دن اس کو سچی توبہ نصیب ہوتی ہے. اس کو سچی کبھی بھی دیکھنا آپ کا بھی ایکسپیرینس ہوگا، تجربہ ہوگا، میرا تو ہے کہ جس وقت میں میرے دل میں یہ رہتا ہے کہ میری حیثیت ہی کیا ہے، اللہ کے سامنے میں کیا ہوں، کچھ بھی تو نہیں ہے. جب میں یہ سوچتا ہوں تو میرے کو میرے سارے گناہ پہ شرمندگی محسوس ہوتی ہے، اور میں جب توبہ کرتا تو میرے کو رونا آتا. اور اگر میرے اندر یہ اکڑ ہے تو پھر اس دن رونا نہیں آتا، اس دن طبیعت نہیں لگتی توبہ کی طرف. جس دن ہم اپنی اکڑ چھوڑیں گے اس دن ہماری زندگی کی صبح شروع ہوگی. کوئی شکایت قوم سے نہیں ہوگی، کوئی شکایت اپنے سے نہیں ہوگی کسی کو. دنیا ہماری ہوگی، آخرت ہماری ہوگی. جو ہم دور جا رہے اللہ سے تو دور جانے کی وجہ ہے ہماری اکڑ، تکبر. اور اللہ رب العزت کے قریب آنا ہے تو اس کو چھوڑنا پڑے گا. توبہ کرنی ہے، اس کو چھوڑنا پڑے گا. اللہ تو بڑے قریب ہے. کوئی ایک ہاتھ آتا ہے تو اللہ اس کی طرف دو ہاتھ آتے ہیں. کوئی چل کر آتا ہے تو اللہ اس کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں. وہ تو معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہے. اس کے معافی کا تو انداز ایسا ہے کہ وہ شرمندہ بھی نہیں کرتا. ورنہ ایک ماں کو ستائے کوئی، ماں کی محبت دنیا میں بے مثال ہے، مثال ہی نہیں ملتی اس کی. ایسی چاہنے والی ہوتی ہے ماں. لیکن جب بیٹا معافی مانگنے کے لیے بیٹھتا ہے تو کیا بولتی ہے؟ تو انہیں ایسا نہیں کرنا تھا. اللہ یہ بھی نہیں بولتے. حدیث میں فرمایا گیا کہ جب بندہ گناہ کر کر کے زمین اور آسمان ایک کر دے اور پھر اس کے بعد شرمندگی اور ندامت کے ساتھ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ کہتے ہیں معاف کر دیا. تیری اتنی چیزوں کی مجھے کوئی پڑی نہیں. اللہ تو ایسے رحیم اور کریم، معاف کرنے کا انداز ہی نرالا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط آیا، بارش ہی نہیں ہو رہی ہے. تو آپ نے سارے مسلمانوں کو، بنی اسرائیلیوں کو لے کر ایک میدان میں چلے گئے، لاکھوں کا مجمع. اور اس میں پھر آپ نے اللہ کے سامنے دعا مانگی ہے، اللہ رحمت والی بارش نازل فرما دیجیے. جو نبی ہوتے ہیں وہ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، ان کی دعا رد نہیں کرتے اللہ. اب تھوڑی دیر ہوئی تو جو تھوڑا بہت موسم بنا تھا وہ بھی چھٹ گیا، سورج نکل گیا، موسم بارش کا بن رہی نہیں. تو انہوں نے دعا مانگی، اللہ کیا قصور ہو گیا مجھ سے کہ آپ میری دعا پر بھی توجہ نہیں فرمائے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہاری دعا پر توجہ پوری ہے ہماری، لیکن اس مجمع میں ایک آدمی ایسا ہے کہ جو رشتے ناطے توڑتا ہے، رشتے ناطے توڑتا ہے اور گناہ کرتا ہے. تو جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا میں بارش نہیں برساؤں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجمع میں اعلان کیا کہ بھائی کون ہے ایسا جو جس نے ایسا گناہ کیا کہ اللہ ناراض ہے، اور جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا یا پھر وہ اس مجمع سے نکل نہیں جائے گا اللہ بارش نہیں برسائے. دیکھا کوئی اٹھ کے جائے گا، پورے مجمع میں کوئی نہیں جا رہا. وہ جو آدمی تھا اس نے دیکھا کہ کوئی نہیں ہے میرے علاوہ، کیونکہ کوئی دوسرا تو جا رہا، اب میں ہی ہوں. اب اس نے دل ہی دل میں دعا کی، اے اللہ میں بہت گنہگار ہوں، کبھی مجھے توبہ کی طرف بھی توجہ نہیں ہوئی، لیکن آج اتنے بڑے مجمع میں رسوا نہیں ہونا چاہتا. آپ مجھے معاف کر دیجئے اور اس مخلوق کی تکلیف دور کر دیجئے. جیسی اس نے دل میں دعا مانگی فوراً بارش شروع ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے عرض کیا، اللہ آپ نے تو مجھے رسوا کر دیا. تو اللہ نے فرمایا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ جب تک بارش نہیں ہوگی جب تک. تو آپ نے کہا کہ آپ رسوا نہیں ہوا، آپ بتائیے کہ اس بندے نے توبہ کر لی ہے اور اس وجہ سے اللہ نے یہ بارش نازل فرمائی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ آپ کا وہ جو محبوب بندہ ہے جس نے توبہ کر لی اور آپ کے اتنے نزدیک ہو گئے، ان کی خبر دیجیے کہ کون ہے.
تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ جب وہ میرا نافرمان تھا، جب میں نے اس کا نام نہیں بتایا تو میں اسے کیسے رسوا کر سکتا ہوں؟ اللہ رب العزت کے سامنے جب بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو کتنا ہی بڑا کیوں نہ گنہگار اللہ سے معاف کرتا ہے۔ کتنے ہی واقعات ایسے ہیں کہ جس میں مغفرت کا سامان اللہ نے کیا، بلکہ اگر کسی نے ارادہ کیا کہ صاحب آج میں ریلوے اسٹیشن مسجد جاؤں گا کیونکہ تو دعا ہونے والی ہے، تو میں اللہ سے معافی مانگ لوں گا، نکلا راستے میں تو اللہ کی ذات سے ملی، نکلنا بھی اس کی مغفرت کا ذریعہ بنا۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے نا، ایک شخص کا کہ اس نے 99 قتل کیے، کتنے؟ 99۔ پھر اس کو احساس ہوا کہ میں نے توبہ کر لی مجھے۔ اب وہ نکلا تو ایک مولوی صاحب سے ملا، ہمارے جیسا ہوگا کوئی، تو وہ جو راہب تھا اس کو ملا، اس سے کہنے لگا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں اور مجھے بتائیے کہ میں توبہ کیسے کروں۔ تو اس نے کہا کہ کیا کیا تو نے جو توبہ کرنی ہے تجھے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے۔ اس نے کہا کب وقت کتنے قتل کر کے آیا ہے، تیری مغفرت ہوگی بھلا۔ اب اس کو غصہ آیا، اس نے سوچا کہ اب سینچری پوری کر کے تو 100 بھی قتل کر دیا اس نے، اور پھر اس کے بعد پھر اس کو ندامت ہوئی، وہ گیا تو کسی بندے نے بتایا کہ بھائی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، وہ فلان جگہ جو ہے نا تو نیک لوگوں کی بستی، کس کی ہے؟ نیک لوگ وہاں رہتے، ہو سکتا ہے ان کے پاس تیری بیماری کا حل ہو اور تیری توبہ کا کچھ حل ہو تو ان کے پاس چلا۔ اب وہاں سے نکلا، تھوڑی دور گیا تھا کیا اس کا انتقال ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، تو جو جنت میں لے جانے والے فرشتے وہ بھی آئے اور جو جہنم میں لے جانے والے فرشتے وہ بھی آئے۔ اب یہ کہہ رہے جنت والے کہ میں لے کے جاؤں گا، دوسرے کہہ رہے کہ میں لے کے جاؤں گا۔ تو جہنمی فرشتہ دلیل دے رہا ہے کہ اس نے 99 100 قتل کر دیے اس نے اور توبہ ابھی تک نہیں کی، تو اس وجہ سے اس پر ہمارا حق ہے۔ تو جو جنت کے فرشتے تھے وہ کہنے لگے کہ نہیں، یہ توبہ کرنے کی نیت سے گھوم رہا تھا اور یہ فلان بستی کی طرف جا رہا تھا، اس کے اوپر میرا حق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کرنے والے فرشتے کو بھیجا۔ اس فرشتے نے کہا کیوں لڑ رہے ہو، فیصلے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے اور فیصلہ میرا یہ ہے کہ یہ جس طرف سے نکلا تھا وہاں سے لے کر یہاں تک کا گنا جائے اور جس جگہ جا رہا تھا وہاں بھی گنا جائے، دونوں جگہوں میں سے جس جگہ کا فاصلہ زیادہ ہوگا تو اس طرف والے فرشتے لے جائیں۔ یعنی اگر ادھر کا فاصلہ زیادہ ہے جہاں سے وہ نکلا تھا وہاں کے مقابلے میں ادھر زیادہ لمبا باقی ہے ابھی پہنچنے کے لیے، تو پھر جہنم والے لے کے چلے جائیں، اور اگر اس بستی کے قریب قریب تک چلا گیا، ادھر کا ڈسٹینس زیادہ ہے تو پھر جنت والے لے جائیں۔ اب جب زمین گنی گئی تو واقعتاً زمین ادھر کی کم تھی جہاں سے نکلا تھا اور ادھر کی زیادہ تھی جہاں پہنچنا تھا، تو لے کر کون جائیں گے؟ اللہ رب العزت کی رحمت کو دوش ہے، اللہ نے ادھر کی زمین کی پیمائش لمبی کر دی اور پھر جنت والے فرشتوں کے حوالے کر دی۔ تو اللہ کی رحمت تو ایسی، اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں کرنا چاہیے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے تکبر کو گرائے، اور جو اللہ نے اللہ کے طرف لے جانے والے راستے اور دروازے ہیں، جو بھی کچھ اللہ نے دیے ہوں گے آپ کو اور مجھ کو، تو اس کی قدر کرے، اس دروازے سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ بہت سارے گناہ کر رہے اگر، لیکن کوئی ایک خیر کے کام میں لگے ہوئے ہیں نا تو اس کو بالکل مت چھوڑیں۔ وہ ایک خیر کا کام سارے خیر کے کاموں میں جوڑنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کہیں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی نے ایک گھر پہ ڈاکہ ڈالا، وہاں کے لوگوں کو مارا پیٹا اور پورا مال چھین لیا، اور میں کافی دنوں سے سن رہا تھا کہ ایک ڈاکہ ڈالنے والا یہاں روز آتا ہے اور کسی نہ کسی گھر کو پھوڑ دیتا ہے اور ڈاکہ ڈال کے جاتا ہے۔ تو میں نے غور سے دیکھا، بہت مجھے برا لگا اس کی صورت دیکھ کر، اور میں وہاں سے نکل گیا۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے دیکھا کہ مسجد میں وہی شخص نماز پڑھ رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ادھر ڈاکے ڈال رہا ہے اور ادھر نماز پڑھ رہا ہے۔ تو میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس سے کہا کہ اللہ کے بندے، ایک طرف ڈاکے ڈالتے ہیں
اور دوسری طرف نماز پڑھتے اس نماز سے کیا ملنے والا تجھ کو؟ یہی جملے ہوتے ہیں نا ہمارے. تو اس وقت میں پھر اس شخص نے کہا کہ میرے پاس اللہ کے پاس حاضر ہونے کا کوئی دوسرا دروازہ نہیں ہے, سارے دروازے میرے لیے بند ہیں, بس یہی ایک دروازہ ہے. امام صاحب فرماتے کہ میں نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا. ایک لمبے وقفے کے بعد جب میں حج پر گیا تو وہاں ایک آدمی خانے کعبہ کا گلاف پکڑ کے خوب رو رہا تھا اور دعا کر رہا تھا, اے اللہ میں کتنا گنہگار تھا, آپ نے مجھے سچی توبہ دے دی. میں کتنا بدماش تھا, آپ نے مجھے نیک بنا دیا. اے اللہ اب میں اس نیکی پر ہوں تو موت تک نبھا لیجئے اور مجھے موت کے وقت کلمہ نصیب کر دیجیے. اب اس کی رقت والی دعا, رو رو کے دعا چل رہی ہے. یہ کہتے ہیں کہ میرے بدن کو کانٹے آ گئے اور میں نے سوچا کہ اس کی دعا پہ میں بھی آمین کہوں. پیچھے گیا, میں نے آمین کہی اور جب اس کا چہرہ دیکھا تو وہ وہی شخص تھا جو ڈاکے ڈالتا تھا. تو اس کی نماز اس کو کہاں سے کہا لے گی؟ ایک دروازہ کھلا ہے اگر کسی کے لیے تو وہ دروازہ بھی کبھی غلطی سے بند مت کر دینا. کم سے کم بیان سننے کا شوق ہے تو بیان ہی چلنے دو, اس سے کبھی دور مت رہو. اگر جاگنے کی رات میں ہی آتے کم سے کم نہیں نمازیں پڑھتے تو کم سے کم اس کو بھی غنیمت سمجھو. ہو سکتا ہے کہ یہ دروازے دوسرے دروازے کھلنے کا ذریعہ بن جائے اور اس دروازے بھی بھاگ جائیں گے تو پھر کون سا دروازہ ہمارے لیے؟ اور ہمارے لیے ایک ہی تو رب ہے, بلکہ ساری انسانیت کا ایک ہی رب ہے. لوگ بھٹکے ہوئے ہیں اور الگ الگ دروازوں پر جاتے ہیں. ہمارے لیے تو بس یہی ایک در ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی طرف بلائیں, اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو چمکائیں. اپنی اکڑ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس رات میں ہماری بخشش ہو. کریں گے انشاءاللہ. اب مختصر سے ذکر ہوگا, اس کے بعد دعا ہوگی انشاءاللہ. جو حضرات دعاؤں کا کہہ رہے تھے کسی کسی کے لیے, بیماروں کے لیے, تو اگر چٹھی رکھتے تو مجھے نام یاد رہتے. لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوگا تو جب لا الہ کہے تو اپنے دل کی طرف سے سر کو کاندھے کی طرف لے جائیں اور دل میں یہ تصور رکھیں کہ میں دل سے اللہ کے غیر کو نکال رہا ہوں. اور جب الا اللہ کہے تو دل پہ ضرب لگائیں اور یہ سوچیں کہ دل میں اللہ کو بسا رہا ہوں. جو بچے ہیں تو وہ تھوڑا سا میرے سے دور رہے مائک سے, کیونکہ ان کی چیخنے چلانے کی خوب آواز آتی ہے. ایک مرتبہ کلمہ استغفار پڑھ لیجیے. اللہم رب لا الہ الا اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم. اور دل میں یہ تصور رکھے کہ اللہ حاضری, اللہ یہاں موجود ہیں. اللہ ناظری, اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. اللہ معی, اللہ میرے ساتھ ہے. چند اشعار پڑھ کے ذکر شروع ہوگا. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں. تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں. تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں. تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں. تیرے سوا محبوب حقیقی کوئی
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
آنکھیں بند کر لیجئے، گردن جھکا لیجئے اور دل میں جھانک کر دیکھیے. ہمیں اللہ کی نعمتیں یاد کرنی ہیں. جب اللہ کی نعمتیں یاد آئے گی تو پھر اپنے گناہوں پر ہمیں شرمندگی محسوس ہوگی، اور جب دل میں شرمندگی محسوس ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. یہ تصور باندھنا ہے کہ میرے دل میں اللہ کی رحمت اتر رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، اور دل کی جو گندگی اور کالک ہے وہ دھل رہی ہے، اور دل شکر میں کہہ رہا ہے اللہ. مراقبین نے اپنی موت کو بھی یاد کرنا چاہیے. ابھی ہم نے اپنے اختیار سے اپنی آنکھیں بند کی، ایک وقت آئے گا کہ لوگ ہماری آنکھیں بند کریں گے. ابھی ہم اپنے پیروں پہ چل کے آئے، ایک وقت آئے کہ ڈولے میں لوگ لے جائیں گے. دھوکے کی دنیا ایک دن ختم ہو جاتی ہے، سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے. دنیا کے مسافر منزل تیری قبر طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا وہ سفر ہے. ابھی تو حال حوال پوچھنے والے، دکھ سکھ میں کام کرنے والے، خبر میں صرف اللہ کے سہارے کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہوگا. دعا کر لیتے ہیں. سید مدثر علی، ان کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہے، ان کے لیے دعائیں صحت کرنی ہے. اور بھی جن احباب کے ہوں گے تو وہ اپنے دلوں میں رکھیں، انشاءاللہ ان کے لیے دعا ہوگی. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا. أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا كريم. اللہ جی، آپ کے ہم گنہگار بندے آپ کے گھر میں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے. اللہ جی، پورے مہینے روزے رکھ کر، پورے مہینے تراویح پڑھ کر، قرآن کریم سنا کر
اور کچھ دینی کام کر کے صدقہ خیرات کر کے آخری جو چند دن بچے ہیں اس میں 27 شب اس امید میں کہ آج کی رات شب قدر ہو اور آپ ہمارے ٹکڑے کو سن لے حاضر ہوئے. یقیناً آپ کے شاید نشان کوئی عبادت نہیں کر سکتا. بڑے بڑے اولیاء نے بڑے بڑے اللہ والوں نے آپ کی خوب عبادت کی اور بعد میں کہا معبدنا کا حق عبادت ہے. ہم آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے, آپ کی عبادت کا وہ حق نہیں ادا کر سکے تو ہم جیسے کمزور لوگ کیسے ادا کر سکتے ہیں. لیکن ہم سے بہت کوتاہی اور گناہ ہوئی, معاف کر دیجیے. اور جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال میں اس کو قبول فرما لیجیے, اس کو قبول فرما لیجیے. آپ کریموں کے قریب ہے, کریم کہتے ہیں اس کو, کریم اس کو کہتے ہیں. آپ کے کریم اللہ جی, آپ کے حبیب نے امی عائشہ کو ایک دعا سکھائی شب قدر میں مانگنے کے لیے, اللہم انک عفو, کہ آپ بے شک بڑے معاف کرنے والے ہیں, تحب العفو, آپ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں. فاعف عنا یا کریم, بس آپ کریم ہیں تو معاف کر دیجیے. تو اس میں بھی کریم کا لفظ ہے. کریم اس کو کہتے ہیں کہ جن کی اوقات ہوتی ہے, جن کے جو مستحق ہوتے ہیں اس کو بھی تو دیتا ہے, اس کو کریم کہتے ہیں. اور جو مستحق نہیں ہوتا, جن کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہوتی اور جو چھٹکارے جانے کے قابل ہوتے ہیں ان کو بھی آپ دیتے ہیں. اس وجہ سے آپ قریب ہیں مولا, آپ قریب ہیں. قریب اللہ جی, ہم آپ کے در میں بڑی امیدوں سے بیٹھے ہیں. یہی ایک دروازہ ہماری امیدوں کا ہے. ہم دنیا کے ستائے ہوئے دکھیارے, ہر طرح سے پریشان, خود اپنی ذات سے ہم پریشان ہیں. انہیں چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن چھوڑتے نہیں ہیں. نفس کے غلام بن گئے, نفس کے پجاری بن گئے, شیطان کے غلام بن گئے, شیطان کے پجاری بن گئے. اللہ جی, نفس اور شیطان کی غلامی سے آزاد کر دیجیے. ہماری مغفرت فرما دیجیے, ہمیں معاف کر دیجیے, ہمیں معاف کر دیجیے. ہماری اوقات ہم کو معلوم ہے اللہ جی, ہماری اوقات ہمیں معلوم ہے اللہ جی. ہماری اتنی بھی اوقات نہیں ہے کہ ہم آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا سکیں. ہماری اتنی بھی اوقات اور حیثیت نہیں ہے کہ آپ سے کچھ ڈیمانڈ اور مطالبہ کر سکیں اللہ جی. لیکن آپ کریم ہیں, آپ کریم ہیں. آپ کی کریمی کا تو یہ ثبوت ہے کہ ہم کہاں سے آپ کے حضور آ کے بیٹھے ہیں, آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں. ہمارا کوئی گناہ اگر دنیا والوں کے سامنے ظاہر ہو جائے, لیکن ہی مولا ہمارے دوست کے گھر میں آنے نہ دے, ہمارے دوست اپنے پاس بیٹھنے نہ دے, لوگ ہم سے نفرت کرنے لگے, تھوکنا بھی پسند نہ کرے. آپ سے تو کچھ بھی نہیں چھپا لیجیے, آپ سے تو کچھ بھی نہیں چھپا. آپ نے اتنا کرم کیا ہم پر, بڑی عزت کے ساتھ اور بڑے شرف کے ساتھ اپنے گھر میں بٹھایا. آپ کے باتیں دین کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی اور اس کے بعد آپ کے پاک کلمے کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. ہماری یہ ناپاک زبان حضرت کی تھی آپ کے پاس کلمے کے ادا کرنے کا, آپ کے پاکیزہ نام کو لینے کا. یدی آپ چاہتے تو آپ فرشتوں کو حکم کر دیتے ان کی زبان روک لو, میرے نام کی بیعت بھی کر رہے ہیں اللہ جی, لیکن آپ کے قریب سے صدقے جاوے اللہ جی. آپ نے تو ہماری لاج رکھی, ہماری اس ناپاک زبان کو بھی آپ نے آپ کے ذکر سے پاک کر دی. ہمارے پورے وجود کو پاک کر دیجیے, ہماری ناپاک آنکھوں کو بھی پاک کر دیجیے, ہمارے ناپاک کانوں کو بھی پاک کر دیجیے, ہماری ناپاک زبان کو بھی پاک کر دیجیے. آج کی اس رات کی فضیلت کی برکت سے آپ وہ درگزر کا معاملہ کر دیجیے, معاف کر دیجیے, مغفرت کا کلام پھیر دیجیے. اللہ جی, حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی سب کچھ ان کے اوپر ظلم ڈھا کر جب ان کے سامنے آئے تو انہوں نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم, آج میں تمہاری کوئی پکڑ نہیں کروں گا. اللہ جی, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ کے محبوب نے جب مکہ فتح کر لیا, وہی لوگ جو کہ حضور کے سر کے اوپر اونٹ کا بوجھ رکھ لیتے تھے, آپ کی گردن میں پھندا ڈال کے کھینچتے تھے کہ یہ مر جائے. ان کے قتل کی سازش ہوتی تھی. اللہ جی, حضور
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا کہ میں بھی حضرت یوسف کی طرح سے یہ کہوں گا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی پکڑ نہیں کروں گا. اللہ جی یہ تو کریم تھے، اور آپ تو غریبوں کے قریب ہیں، آپ تو غریبوں کے قریب ہیں. ہم سارے زمانے کے بگڑے ہوئے گنہگار اقراری مجرم ہیں. اللہ جی آپ کے سامنے اپنے ہاتھ ملا دیے، آپ بھی اعلان کر دیجیے لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. کہہ دیجیے انتم الطلقاء، تم سب کے سب آزاد ہو، ہمیں آزاد کر دیجیے، ہمیں جہنم سے آزاد کر دیجیے. آخری اشرا چل رہا ہے، آخری اشرا چل رہا ہے جو جہنم سے آزادی کا اشرا ہے. اللہ جی ہمیں جہنم سے آزاد کروا دیجیے. ہم جہنم میں جلنا نہیں چاہتے، شیطان بہکا دیتا ہے، نفس بہکا دیتا ہے. اللہ جی ہم کمزور ایمان والے، کمزور ایمان والے، کمزور ہمت والے. اللہ جی ہم پھسل جاتے ہیں، ورنہ ہم بھی جہنم میں جلنا نہیں چاہتے. ہم دنیا کی آگ نہیں برداشت کر سکتے، جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں گے. اللہ جی کچھ تو رحم فرما دیجیے، کچھ تو رحم فرما دیجیے. اللہ جی رحم. اگر آج آپ نے ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے اگر ہمیں معاف نہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اللہ جی تو بھی ہماری درخواست سے معاف کر دیجیے، معاف کر. کہاں جائیں گے اللہ جی آپ کے دروازے پہ چھوڑ کر؟ آپ کے در سے آج تک کوئی خالی ہاتھ نہیں ہے، ہمیں بھی خالی ہاتھ میں بھیجیے. سچی توبہ کر دیجیے، سچی توبہ کرا دیجیے، سچی توبہ کرا دیجیے. اندر کیا کر کو گمن کو غرور کو ختم فرما دیجیے. ہمیں اپنی اوقات میں رہنے والا بنا دیجیے. آپ کی بندگی سکھا دیجیے، آپ کی بندگی سکھا دیجیے. سرکشی ختم فرما دیجیے. اللہ جی جو نشہ کرتے ہو ان کے نشہ چھڑا دیجیے. جو نشہ کرتے ان کے نشے کو چھڑا دیجیے. جو اپنے والدین کے نافرمان اللہ جو ان کو معاف کر دیجیے، انہیں اپنے والدین کا فرمانبردار بنا دیجیے. ہمارے ماں باپ میں قریب ہونا ہم سب کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائیے. اللہ جی ہمارے ماں باپ کو نیکی اور تقویٰ عطا فرمائیے، انہیں جنت والے اعمال نصیب فرمائیے. ہمارے ماں باپ بوڑھے ہو گئے، اللہ جی بڑھاپے کے اثر کی وجہ سے بیمار پڑ جاتے ہیں، بیماریاں گھیر لیتی ہیں، ان کے گھٹنوں میں تکلیف ہوتی ہے. وہ اللہ جی بیماریوں کی وجہ سے انہیں گولیاں کھانی پڑتی ہے. اللہ جی اچھے سے چل نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے. اللہ ہمارے ماں باپ کو رحم کر دیجیے، ہمارے ماں باپ کو رحم کر دیجیے. صحت آرام کے عطا فرما دیجیے، انہیں عزت والا بڑھاپا عطا فرمائیے. اللہ جی ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر کی توفیق عطا فرمائیے، ہمیں اپنے جنت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. ماں باپ کا دل دکھانے سے بچا لیجیے. اللہ جی ہمارے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہمیں بنا دیجیے، ہمارے ماں باپ کی شفقت عطا فرمائیے. ہمیں اپنے ماں باپ کی دعائیں نصیب فرمائیے. کہیں بولو ان کی حفاظت دعا سے ہماری حفاظت فرمائیے. اللہ جی ہم سے ان کو خوش فرما دیجیے، ان کو ہم سے خوش فرما دیجیے. ہمارے ماں باپ کو خوش رکھنے والوں کو آپ خوش رکھیے، ان کی ضرورت میں کام آنے والوں کو آپ کام آئیے، ان کو عزت دینے والوں کو آپ عزت عطا فرمائیے. ہمارے ماں باپ کو کسی کا محتاج مت بنائیے، ہمارا بھی محتاج مت بنائیے، ہمارا بھی محتاج مت بنائیے، ہمارے بال بچوں کا بھی محتاج مت بنائیے. ان کو عزت والا بڑھاپا عطا فرمائیے. غریب مولا ان کو لمبی عمر عطا فرمائیے، ان کے سائے سے ہمیں محروم نہ فرمائیے، ان کے سائے سے ہمیں محروم نہ فرمائیے. جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ایک مولا وہ محسوس کرتے ہوں گے کہ ان کے سر سے شفقت کا سایہ اٹھ گیا، ان کے لیے دعائیں کرنے والے نہیں رہے. اللہ جی اللہ جو ان کے ماں باپ کو قبر میں کروٹ کروٹ سکون نصیب فرمائیے. ایک غریب مولا ان کے بے حسن پر باقی رہ گیا ہے، صاحب پورا فرما دیجیے. ایک غریب مولا ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے والا بنا دیجیے، ان کے لیے سب کا خیرات کرنے والا بنا دیجیے. ان کو ایک غریب مولا
ان کے ماں باپ کو قبر میں کروٹ کروٹ سکون نصیب فرمائیے، ان کے درجات بلند فرمائیے۔ اے کریم مولا، بہت سے ایسے ہوں گے جو اپنے ماں باپ کو خوش رکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے ماں باپ کسی غلطی کی وجہ سے ناراض ہیں۔ اے اللہ جی، دل میں ایسی بات ان کے بیٹھ گئی کہ وہ معاف نہیں کرنا چاہتے۔ اے اللہ جی، ایسے بچوں پہ رحم کر دیجیے، رحم کر دیجیے، ان کے دنیا اور آخرت برباد ہونے سے بچا دیجیے۔ اے اللہ جی، ان کے ماں باپ کے دل آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ ان کے ماں باپ کو سے راضی فرما دیجیے، خوش فرما دیجیے، خوش فرما دیجیے۔ اے اللہ جی، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، ہماری بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، ہمارے بیوی بچوں کا دکھ سے، ہر تکلیف سے، ہر بیماری سے محفوظ فرمائیے، انہیں نیک اور متقی بنا دیجیے۔ اے کریم مولا، انہیں نیک اور متقی بنا دیجیے، ان کے کریم مولا جائز ضرورتیں پوری فرما دیجیے۔ اے کریم مولا، ہمیں ان کے حقوق ادا کرنے والا بنائیے، ذمہ داری کا احساس نصیب فرمائیے۔ اے کریم مولا، ہمارے بچوں اور بچیوں کی صحیح تربیت کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے، ہمارے بچوں اور بچیوں کی ایمان کی حفاظت فرمائیے، دنیا میں بھی ہمیں ذلت سے بچائیے، آخرت میں بھی ذلت سے بچائیے۔ اے جی، کیا بیتی ہوگی ان لوگوں پر جن کی بچیاں پولیس اسٹیشن میں بیٹھ کر کہتی ہے کہ مجھے اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں جانا، مجھے تو اس فلان کے ساتھ جانا ہے۔ ان کا دل تو چاہتا ہوگا کہ یہی زمین پھٹے اور ہم گڑ جائیں۔ ہمارے بچوں کو بچ لیجیے، بچیوں کو بچ لیجیے۔ لیکن سازشیں کرنے والوں کو ایک کریم مولا، ایک کریم مولا، وہ آپ کے کنٹرول سے باہر تو نہیں ہے نا مولا، کنٹرول سے باہر نہیں مولا۔ ہماری اور ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائیے، عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائیے، عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ ایک کریم مولا، ایک کریم مولا، اسلام کو، مسلمانوں کو ایک کریم مولا تمام شرارت پسندوں سے اور حاسدین سے محفوظ فرمائیے۔ ایک کریم مولا، ہم سب کو ہدایت دیجیے، ہم سب کو ہدایت دیجیے، نمازی بنا دیجیے، روزے دار بنا دیجیے۔ ایک کریم مولا، نیکی اور تقویٰ عطا فرمائیے۔ رمضان متقی بنانے کے لیے آیا ہے، ہمیں متقی بنا دیجیے۔ ایک کریم مولا، جو بقیہ دن ہے اس کو قدر کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یہ 10 دن میں جو پروگرام چل رہے ہیں کریم مولا، اس کو قبول فرمائیے، لوگوں کی زندگیاں بدلنے کا ذریعہ اس کو بنا دیجیے۔ 2 دن کے پروگرام بچے ہیں کریم مولا، ان کو بھی قبول فرمائیے۔ ایک کریم مولا، اس عید کو ہمارے لیے حقیقی عید بنا دیجیے۔ کتنے سالوں سے اللہ جی ہم نئے کپڑے پہنتے ہیں، اچھے جوتے پہنتے ہیں اور پھر کریم مولا خوش خوش اپنے چہرے پر بشاشت دکھاتے ہوئے عیدگاہ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، لیکن اللہ جی آپ جانتے ہیں ہمارے دل کتنے دکھی ہے، کتنے دکھی ہے۔ ہمیں عید کا مزہ نہیں آتا، عید کا مزہ نہیں آتا۔ دنیا بھر میں جو خبریں آتی ہے اور جو مسلمانوں پر بیتتی ہے، جو مظلوموں پر بیتتی ہے، کریم مولا جو بے گناہوں پر بیتتی ہے اور جو ہمارے اپنے ساتھ ہوتا ہے، کریم مولا ہمارے دل اندر سے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ جی، اس عید کو ہمارے لیے حقیقی خوشیوں کا ذریعہ بنا دیجیے۔ ہماری خوشیاں ختم کرنے کی جو پلاننگ بناتے ہیں کریم مولا، ان کی پلاننگ کو فیل فرما دیجیے۔ ایک کریم مولا، سارے دنیا بھر کے مسلمانوں کو اس عید پر حقیقی خوشیاں نصیب فرمائیے، ان کے ذریعے سے پورے دنیا کے انسانوں کو ایک کریم مولا حقیقی خوشیاں نصیب فرمائیے۔ ایک کریم مولا، ایک کریم مولا، ہماری ساری عبادتوں کو قبول فرما لیجیے۔ اللہ جی، ہمارے گناہ اگر آپ نے معاف کر دیے تب دوسری درخواست ہے کہ گناہوں کے جو برے اثرات ہماری زندگی پر پڑے ہیں اس کو بھی ختم فرما دیجیے، اس کو بھی ختم فرما دیجیے۔ ہمارے کاروباروں کی برکت اٹھ گئی اللہ جی، کاروبار کی برکت اٹھ گئی، کمائیوں میں برکت نہیں رہی اللہ جی، اس برکت کو لوٹا دیجیے، اس برکت کو لوٹا دیجیے۔ جو بے روزگار ہے کریم مولا، ہمارے گھر میں یا اس مجلس میں جو بیٹھے ہوئے بے روزگار ہے اللہ جی آپ روزی کے مالک ہیں، آج آپ اعلان کر رہے ہیں کہ کوئی روزی طلب کرنے والا ہے تو آپ دیں گے۔ اس بات کی کہ کریم مولا ہم
हम रोजी आपसे चाहते हैं। करीम मौला हलाल और पाकीज़ा रोजी का जरिया नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह जी जो नौकरी चाहते हैं उन्हें शर और फसाद से महफूज नौकरी अता फरमा दीजिए, और जो कारोबार करना चाहते हैं उसके लिए पैसों का इंतजाम करना चाहते हैं नहीं होता। अल्लाह जी आप सबके रब हैं, अल्लाह जी आप रोजी देने वाले हैं, आप इंतजाम फरमा दीजिए। करीम अल्लाह जी जो नौकरी कर रहे हैं और जो कारोबार कर रहे हैं वो अपने आप को गैर महफूज समझते हैं, हमेशा डर सताया रहता है तासुब की वजह से, और करीम मौला फसादियों की वजह से और बित्तीनों की वजह से महफूज अपने आप को नहीं समझते। करीम मौला उनके कारोबार की और नौकरियों की हिफाजत फरमाइए, उनके कारोबार और नौकरियों की हिफाजत फरमाइए, उनकी रोजी में खूब बरकत अता फरमाइए। करीम मौला उनकी रोजी में खूब बरकत अता फरमाइए। करीम मौला हम में जो बीमार है उनको शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिरा नसीब फरमाइए। हमारी जिस्मानी बीमारियां जो हमें मालूम है वो भी दूर कर दीजिए, और हमारी जिस्मानी बीमारियां जो हमें मालूम नहीं उसको भी दूर कर दीजिए। और मैं जाने आगे चल के कौन कौन सी बीमारियां मुंह खोले खड़ी होगी। करीम मौला सारी मौलिक बीमारियों से हमारी हिफाजत फरमाइए। करीम मौला मौलिक बीमारियों से हमारी हिफाजत फरमाइए, मौलिक बीमारियों से हमारी और हमारे प्यारों की हिफाजत फरमाइए। हमारे माँ बाप की, हमारे बीवी बच्चों की, हमारे भाई बहनों की और उनकी आला औलाद की, हमको चाहने वालों की, हमारी जरूरत के दीन और दुनिया के कामों में मदद करने वालों की, हमारे मोहसिनीन की और हमसे मोहब्बत रखने वालों की और हमसे दुआओं का कहने वालों की और दुआओं का हक रखने वालों की, और एक करीम मौला दुआओं का हक रखने वालों की, इन तमाम की पहले तो मग़फ़िरत कर दीजिए, फिर उसके बाद इनको दुनिया और आखिरत की सारी भलाइयाँ दे दीजिए, और फिर इनकी जो आरज़ू और चाहत है जो आपके सामने रखना चाहते हैं उस चाहत को पूरा फरमा दीजिए, उस जरूरत का आप अपने खजाने से पूरा फरमा दीजिए। अल्लाह जी पूरी दुनिया एक जगह जमा हो जाए, कयामत तक के इंसान आदम से लेकर कयामत तक के इंसान एक मैदान में जमा हो जाए, वो अपने आखिरी हद तक के अरमान आपके सामने रख दे, आप उनको दे दें तो भी आपके खजाने से इतना कम नहीं होगा जितना के समंदर में सुई डालने की वजह से होता है। ये करीम मौला आप हमारी सबकी सारी हाजतें पूरी फरमा दीजिए, हमारे तमाम प्यारों की सारी हाजतें पूरी फरमा दीजिए। ये करीम मौला तमाम प्यारों की हाजतें पूरी कर दीजिए, हमारे तमाम प्यारों की हर तरह के शर से फसाद से हिफाजत फरमाइए। हमारे महल्ले में जो भी बीमार है, एक करीम मौला हमारे सदर साहब बीमार है, और इसी तरह से जो चिट्ठी आई थी वो खातून बीमार है, इसके अलावा भी दूसरे लोग होंगे जिन्होंने किसी वक्त कहा होगा भी नाम जहन में नहीं है, या करीम मौला वो चाहते हैं लेकिन नाम पहुंचा नहीं पाए। एक करीम मौला उनको सेहत कामिला आजिला मुस्तमिरा नसीब फरमाइए, उनको बीमारी में शिफा अता फरमाइए। डॉक्टर तो एक जरिया है, दवाई तो एक जरिया है, बीमारी भी आपकी तरफ से, शिफा भी आपकी तरफ से। कभी तो आप ऐसे भी दिखाते हैं अल्लाह जी, डॉक्टर हैरान हो जाता है कि कैसे अच्छे हो गए। एक करीम मौला आप ऐसा ही अच्छा फरमा दीजिए, आप ऐसा ही अच्छा फरमा दीजिए, सेहत और आफियत दीजिए। हमारे बहुत से प्यारे दुनिया से चले गए, एक करीम मौला उनकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। हमारे ससुर साहब दुनिया से चले गए, हमारे फूफीजान भाई दुनिया से चले गए, एक करीम मौला हमारे बस्ती में रहने वाले अरफाज भाई चले गए, और जावेद अली साहब चले गए, और इसी तरह अब्दुल भाई चले गए, और बहुत सारे लोग हमारे रिश्तेदारों में दुनिया से चले गए, हमारे गुस्ताद चले गए। एक करीम मौला आज वो चले गए, कल हमारी बारी है, कल हमारी बारी है। आप उनके हाथ पे रहम फरमा दीजिए, उनकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए, उनके दर्जात बुलंद फरमा दीजिए, उनके पसमानदिगान को सब्र जमील अता फरमाइए, और उनकी वो जो काम करते थे उनकी जरूरतें, वो जो अपने खानदान की और दूसरे लोगों की जरूरतें पूरी करते थे, एक करीम मौला आप उसके लिए नेमुल बदल अता फरमाइए। एक करीम मौला आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इस सब तक जितने ईमान वाले दुनिया से चले गए सबकी मग़फ़िरत फरमाइए। इस वक्त पूरी दुनिया में जितने ईमान वाले हैं सबकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए, सबकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। अल्लाह जी हमारे बहुत से असातिज़ा और हमारे बहुत से करीबी रिश्तेदार दुनिया से चले गए, एक करीम मौला उनका हम पर एहसान है दीन और दुनिया के लिहाज से, हमारी तरफ से उनको जज़ाए खैर अता फरमाइए, और उनको कब्र में करवट करवट सुकून नसीब फरमाइए, उनके दर्जात बुलंद फरमाइए। हमारे जो करीबी रिश्तेदार हयात है और हमारे असातिज़ा जो हयात है या जिनसे हमको दीन का नफा पहुंचा वो हयात है, एक करीम मौला इनका हम पर बहुत एहसान है, हमसे इनको और इनसे हमको खूब दीन और दुनिया का नफा पहुंचाइए। एक करीम मौला
اے کریم مولا آسمانی زمینی سلطانی جو آفات اور بلیات اور آپ کی طرف سے عذاب کی شکلیں آ رہی ہے، اے کریم مولا اس سے ہمارے پیاروں کی اور جملہ مسلمانوں کی اور سارے انسانوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے کریم مولا جادو سے اور جنات اور شیاطین کے عاصفی اثرات سے اور اے کریم مولا وسائل سے اور نظر بد سے ہماری اور ہمارے پیاروں کی حفاظت فرمائیے۔ عاملوں کے گھروں کے چکر لگانے سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ آپ ہی ساری بگڑی بنانے والے ہیں، آپ ہی کے در سے ہماری ساری مشکلیں حل فرما دیجیے۔ اے اللہ جی موت کے آخری سال تک نبھانے کے فیصلے فرما دیجیے۔ اے کریم مولا ہم کہاں تھے، آج آپ نے آپ کے گھر پہ بلایا، آج کی 27ویں شب ہے، اس کے بعد بھی ہم باقی راتیں بھی جاگیں گے، انشاءاللہ دعا کریں گے۔ اے کریم مولا اس مہینے کی برکت سے، اس مہینے کی برکت سے ہماری زندگی بدل دیجیے، سارے گناہ چھڑا دیجیے، سارے گناہ چھڑا دیجیے۔ ہمیں اپنے آپ پر بھروسہ نہیں ہے اللہ جی، یہ ہمارے بازو بہت آزمائے ہوئے، ہم توبہ کرتے دوسرے دن ٹوٹ جاتی ہے، دوسرے دن ٹوٹ جاتی ہے۔ اے اللہ جی لیکن آپ بہت طاقت والے ہیں، قدرت والے ہیں، اے اللہ جی آپ سے بڑا کوئی طاقت نہیں، آپ شیطان کو بھی نمٹ سکتے ہیں، ہمارے نفس کو بھی نمٹ سکتے ہیں۔ آپ کے بھروسے پہ توبہ کر رہے ہیں، آپ ہماری توبہ کی لاج رکھیے، ہمارے توبہ کی لاج رکھ لیجیے۔ ہم ابھی ہوش میں ہیں تو نفس بہکا دیتا ہے، شیطان بہکا دیتا ہے۔ جب ہم مر رہے ہوں گے ہم نے سنا اللہ جی اس وقت تو ہوش بھی ٹھکانے نہیں رہتا، ایک قریب ہم ایڑیاں رگڑ رہے ہوں گے، اس وقت میں شیطان کھڑا ہو جائے گا۔ روایتوں میں ہے کہ وہ آخری کوشش کرتا ہے، اس وقت میں ہم کیسے اس سے اپنے آپ کو بچائیں گے؟ اللہ جی اس وقت ہمیں بچا لیجیے، کلمے والی موت کیجیے، کلمے والی موت دیجیے، شہادت والی موت دیجیے، مدینے والی موت دیجیے، مبارک وقت والی موت عطا فرمائیے۔ اے کریم مولا ہم جب دیکھتے ہیں کہ کوئی سجدے میں چلا گیا، کوئی رمضان میں چلا گیا، کوئی حج میں چلا گیا، ہمیں حسرت ہوتی ہے کہ اللہ آپ ہمیں بھی اچھی موت دیجیے، ہمیں بھی اچھی موت دیجیے، بری موت سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہماری عمروں میں برکت عطا فرمائیے، بری موت سے حفاظت فرمائیے۔ اے کریم اللہ جی جب ہم مر جائیں گے لوگ ہمیں غسل دیں گے، کفن پہنائیں گے، ڈولے میں سے جا کر لے جائیں گے، قبرستان لے جا کر اے کریم مولا نماز جنازہ پڑھ کر ہمیں منو مٹی کے نیچے دفن کر دیں گے، اور پھر لوگ کچھ سالے ثواب کر کے چلے جائیں گے، ہم اکیلے ہوں گے، رات کی تاریکی ہوگی اور سوائے آپ کی رحمت کے کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ اس وقت میں ہمیں بے سہارا مت چھوڑیے، اس وقت میں بے سہارا مت چھوڑیے، عذاب قبر سے بچا لیجیے، عذاب قبر سے بچا لیجیے، میدان محشر کی سختی سے بچا لیجیے، جہنم اور جہنم کے دھوئے سے بھی بچا لیجیے۔ جو جہنم کی ہر چیز آگ اور انگارے کی ہوگی اس سے ہم کیسے رہ پائیں گے؟ ہم ان سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتے ہیں، ایک ماں اپنے بچے کو آگ کے قریب دیکھ نہیں سکتی، اللہ جی ہم تو دھڑلے سے جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کو آپ کی اس محبت کا واسطہ جو حضور نے فرمایا کہ 70 ماؤں سے زیادہ ہے، آپ ہمیں جہنم سے بچا لیجیے، جہنم سے بچا لیجیے، جہنم سے بچا لیجیے۔ کوئی تو آپ کا نیک بندہ اس میں ہوگا اللہ جی، اس کی برکت سے بچا لیجیے اللہ جی، اس کی برکت سے بچا لیجیے۔ ہمیں کریم اللہ جی سرکار کی شفاعت نصیب فرمائیے، حوض کوثر سے پینا نصیب فرمائیے، میدان محشر کی سختی سے بچائیے، جنت میں اول فیصلے میں داخلہ نصیب فرمائیے، جنت میں جنت الفردوس عطا فرمائیے، سرکار کا پڑوس نصیب فرمائیے، ایک کریم مولا سرکار کا پڑوس نصیب فرمائیے۔ اس وقت ایک کریم مولا پورے عالم میں جو حالات ہیں وہ بڑے اضطراب کے حالات ہیں، مسلمان تو ہے ہی پریشان، بہت ساری قومیں پریشان ہیں، بہت سارے لوگ مظلوم ہیں، ایک کریم مولا راحت کے سامان میسر فرمائیے، ہمارے ملک کے حالات کو درست فرما دیجیے، خانہ جنگی سے محفوظ فرما دیجیے، امن اور امان قائم فرما دیجیے، خوف کے ماحول کو ختم فرما دیجیے، ایک کریم اللہ جی خوف کے ماحول کو ختم فرما دیجیے۔ جتنی دین کی محنتیں چل رہی ہے مدارس کے نام سے، مکاتب کے نام سے، خانقاہوں کے نام سے اور دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے،
जमीयतों की मेहनतें चल रही है, सबकी हिफाजत फरमाइए, सबकी हिफाजत फरमाइए, सबका नफा आम और ताम फरमाइए, पूरी मिल्लत इस्लामिया को इनके नफे से बहरवर फरमाइए। एक करीम मौला जो दुश्मनान इस्लाम साजिशें कर रहे हैं, उनकी किस्मत में अगर हिदायत हो तो उन्हें हिदायत नसीब फरमाइए, अगर उनकी किस्मत में हिदायत नहीं है तो एक करीम मौला आप उन्हें सत्य हस्ती से दिखा दीजिए, आप अपनी पकड़ उनको दिखा दीजिए, आप बता दीजिए अल्लाह जी, आप बता दीजिए अल्लाह जी, हम भारत के मुसलमानों को एक करीम मौला के बारे में बता दीजिए, फलस्तीन के मुसलमानों के बारे में बता दीजिए, चेचनिया बोस्निया के मुसलमानों के बारे में बता दीजिए, मुल्क के दुनिया के कोने कोने के मुसलमानों के बारे में आप बता दीजिए कि ये बेसहारा नहीं है, इनका भी एक रब है, इनका भी एक रब है, वो जब पकड़ करके पर आएगा तो सबके चोले ढीले हो जाएंगे। बता दीजिए आप, बता दीजिए आप, बता दीजिए आप, कब तक आप नाराज रहेंगे, कब तक नाराज रहेंगे, और आपकी नाराजगी के साथ में करीब बोला कहा जाएंगे अल्लाह जी, अब हमसे राजी हो जाइए, हमें अपना बना लीजिए, अब हमारे बन जाइए, एक करीब बोला हमें हिदायत दीजिए, हमारे जरिए से इस मुल्क के बच्चे को हिदायत नसीब फरमाइए, ईमान की हवाएं चला दीजिए, एक करीब बोला ईमान की हवाएं चला दीजिए, तमाम नेक लोगों की हिफाजत फरमाइए, लेकिन करके उलमा किराम उठते चले जा रहे हैं, एक करीब बोला उनकी जगह पुर होगी कि नहीं होगी डर लगता है, एक करीब बोला उनका नेमुल बदल अता फरमाइए, उम्मत को बेसहारा मत छोड़िए, उम्मत को बेसहारा मत छोड़िए, अल्लाह जी उलमा के बगैर तो उम्मत गुमराह हो जाएगी, एक करीब बोला उम्मत की हिफाजत फरमाइए, ये आपके लाडले रसूल की उम्मत है, ये आपके लाडले रसूल की उम्मत है, आप क्यों नहीं आप पर रहम फरमाएंगे, आपके नबी के करीम मौला हम आपको वास्ता देते हैं, हमारी इबादतें, हमारी अपनी जात, हमारे ये हाथ एक करीम मौला, अगर कि आपके पास कोई वक्त न रखते हो, लेकिन सरकार के आपको कदमों का वास्ता, जो रात रात भर रोते हुए नमाज में खड़े रहकर उम्मत की फिक्र में करीम मौला वरम कर जाते थे, उन पाँव की बरकत से, उन पाँव की बरकत से, हुजूर की आंसुओं की बरकत से, हुजूर के उठे हुए हाथों की बरकत से, और हमारे भी याद है अल्लाह जी, आपके सिवा कभी किसी के सामने ऐसे नहीं उठे, इन हाथों की भी लाज रख लीजिए, और हमने जो हाजर आपके सामने अपनी जरूरतें रखी है उनको पूरा फरमा दीजिए, और हमारी आज तक की जितनी दुआएं आपके साथ हमने मांगी है वो सब भी कबूल फरमा दीजिए, मौत तक जो मांगेंगे वो भी अता फरमा दीजिए। एक करीम बोला हम तो इतने कमजोर हैं कि हमें हमारी पूरी जरूरतें खुद हमको नहीं मालूम, और हमको आपके सामने रख नहीं पाते, आप हमसे ज्यादा हमारी जरूरतों को जानते हैं, आप अपने खजाने घर से हमारी सारी जरूरत पूरी फरमा दीजिए, नेकी और तकवा वाली जिंदगी नसीब फरमाइए, मुसलमानों में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा फरमाइए, इतना बड़ा मजमा करीम मौला यहाँ आया है और उन्होंने आपके सामने हाथ फैलाया है, हमें पूरी उम्मीद है कि आपके दर से हम खाली हाथ भी जाएंगे, खाली हाथ भी जाएंगे, अगर आप